بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں اپنے صوبے کے لیے جس بھی حد تک اپنے وسائل کے اندر رہ کر. اور کل آپ نے دیکھا کہ کچھی کنال جو ہے جو پنجاب سے گزر کے جو پانی ہے وہ بلوچستان کو سیراب کرنے کے لیے گزرے گا, اور اس کی جو ہے وہ کل افتتاح کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی, اور جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا پنجاب کے ہمیشہ سے ایک بڑے بھائی کے کردار کا, اور اس کا کہ ہم نے اس پانی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اپنا رائٹ اور کس قسم کی کوئی جو ہے وہ نہیں کی, بلکہ ہم نے اپنے دروازے اور جو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے جو کھولا ہے ان تمام چیزوں کو تاکہ بلوچستان بھی سیراب ہو, بلوچستان کے اندر جو خوشحالی کا راستہ ہے جو اس پانی کے تھرو گزرتا ہے وہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے, وہاں کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے سیراب ہو سکیں. دوسری طرف ایک ایسا چیف منسٹر ہے کہ جس ایک پولیٹیکل پارٹی کی پچھلی 10-12 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے, اور اس صوبے میں اللہ نام کی کوئی ترقی آپ نہیں دیکھیں گے, اس صوبے میں عوام کے بھلے کی کوئی چیز ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی عوامی منصوبہ آپ کو جو ہے وہ بنتا ہوا چلتا ہوا انوگریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, اور کسی بھی طرح سے وہ وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں پر کسی جگہ پر جا کر کہیں وزٹ کرتا ہوا, کہیں کسی عام آدمی کے ساتھ اس کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب پچھلے 3-4 دن سے کرم جو ہے اور پارا چنار کا جو علاقہ جو بہت خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ تفریح کے لیے, چونکہ موسم بہت اچھا ہے, مری کی طرح کا علاقہ ہے اور لوگ وہاں جایا کرتے تھے, ایک پرامن جو ہے وہ علاقہ ہوتا تھا. 4 دن سے وہاں آگ لگی ہے, لیکن مجال ہے کہ جو یہ ستو پی کے جو سویا ہوا ہے وزیر اعلیٰ, جس کو صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 24 نومبر کو جا کر آگ کیسے لگوانی ہے وفاق کے اندر, میں نے کیسے سارے سرکاری ملازمین جو ہے وہ اکٹھے کر کے وہاں جا کر فساد کرنا ہے, اس کو صرف یہ فکر ہے. اور ابھی جو ہے کوئی بھی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے, وفاقی حکومت کہاں ہے, فوج کیوں نہیں جا رہی؟ اور بھائی وفاقی حکومت اور فوج تو جائے گی ان ایڈ آف سول گورنمنٹ. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے کہیں پر بھی کسی صوبائی حکومت کے حالات جو ہے اگر ان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے وہ بلاتے ہیں فوج کو اپنی مدد کے لیے, لیکن اس کے لیے صوبائی حکومت کا گراؤنڈ میں ہونا ضروری ہے. میرا سوال ہے کہاں ہے علی امین گنڈا پور؟ 4 دن سے جو آگ لگی ہے جو اب گلی محلے تک پہنچ گئی ہے, ہر گلی محلے کے اندر اس وقت پارا چنار میں آگ لگی ہے, وہاں پر لوگ جو ہے فرقہ وارانیت کی طرف جو ہے وہ ایک نئی لڑائی جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس کو فکر کہ میرے لوگ مر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف گولیاں چل رہی ہیں, آگ لگ رہی ہے, مجھے اس کو دیکھنا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں. وہ بشرا بی بی کو بٹھا کے بیٹھا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ فساد کی تیاری ہو رہی ہے. اب بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو 2 میں نے آپ کے نوٹس میں لانی ہے, ایک تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, پارا چنار ہے, کرم ہے, بنو ہے, ہنگو ہے, مطلب مختلف علاقے, روز آپ وہاں پر جو ہے وہ ایک فساد کی اور آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے گنڈا پور نے آج تک ایپکس کمیٹی کی کوئی میٹنگ کی ہے؟ آج تک کبھی. آئی جی کو اس نے ٹوتھلیس کیا ہے, ابھی پچھلے جب دھرنے سے وہ آیا تو آتے ہی اس نے نئی لیجسلیشن کی اور آئی جی کو ٹوتھلیس کر کے بٹھا دیا کہ جی ساری پاور جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگی. کیا کیا آج تک امن و امان کی صورتحال کے لیے؟ کیا جلتا ہوا کے پی کے نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں یہاں بیٹھ کے تکلیف ہو رہی ہے, ہم یہاں بیٹھ کے سلگ رہے, تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ کے پی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, تمہیں سیاست کی سوچ رہی ہے؟ سیاست کرنے کے لیے زندگیاں پڑی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بچانی ضروری ہیں. 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے جن کے اوپر فائرنگز ہوئی, بچے شامل ہیں, اس میں عورتیں شامل ہیں. اس کے بعد یہ آگ لگنی نیچرل تھی, لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اس کو فکر یہ ہے کہ میں نے کیسے اربوں روپے بانٹنے ہیں اور میں نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے. اب یہ کچھ چیزیں, ذوالفقار میتو صاحب ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی ایک ریسرچ ہے اور وہ انہوں نے ریسرچ سنی سنائی باتوں سے نہیں, انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسی فضول جو ہے وہ کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنائی. یہ آڈٹ رپورٹ ہے جی, جو کے پی کے کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے, اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی آڈٹ رپورٹ ہے. اس میں سے چند چیزیں میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پیسے جو وفاق سے ملتے ہیں خیبر پختونخوا کو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, ان کی سڑکیں بنانے کے لیے, ان کے اسکول کالجز بنانے کے لیے, ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں. اس آڈٹ رپورٹ یہ ہے جی اوریجنل, اس کا آڈٹ رپورٹ کا پیج, یہ اوریجنل میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گی گروپ کے اندر. یہ آڈٹ رپورٹ, اور آڈٹ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ آڈٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ارب 35 کروڑ
14,22,000 रुपए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने निकलवाए, और उन्होंने कहा कि ये हमने फाइनेंशियल मद की जो है उसमें निकलवाए हैं, और ये KPK की जो जामिया मसाजिद के आइमा किराम हैं उनको दिए जाएंगे। 1,35,14,90,000 रुपए जो है ये आइमा किराम को मसाजिद के नाम पे जो है वो तकसीम करने के लिए निकलवाए गए, और इस रकम में से 95,94,00,000 रुपए जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जाहिर किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप देखेंगे कि जिसमें जाहिर किए गए हैं कि ये आइमा को दिए गए हैं। बाकी 39 करोड़ रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या है? इमरान खान की जबान में ये किसके बाप का पैसा है भाई? ये क्या कर रहे हो? जो 2 लाख 4 लाख MPs MNAs को बांट रहे हैं वो इसके अलावा है। ये आइमा किराम के नाम पे ये जो 2 अरब रुपए जो जारी किए गए हैं, आपका ख्याल है ये कहां इस्तेमाल होंगे? ये इस्तेमाल होंगे 9 मई पार्ट 2 के लिए। और आज आप मुझे पूछेंगे, आप मुझे कहेंगे कि वो देखें ना जी बंद हो गया, इस्लामाबाद बंद हो गया, लाहौर बंद हो गया। क्या करें? क्या इन जो ये बलवा करने वाले हैं, ये जो फसादी एलिमेंट हैं, इनके रहमो करम पे छोड़ दें और हम कहें कि आओ भाई आओ, बिस्मिल्लाह करो, आओ आग लगाओ, जिस शहर से गुजरो उसको भी आग लगाओ। और जब ये गुजरते हैं ये सिर्फ आग लगाते हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक जो हमारे पास बड़ी एक ऑथेंटिक इतलात मौजूद हैं, इनका बाकायदा तौर पर अफगानी नेशनल्स प्लस इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा, जिसके पास जो है वो लॉर्ड ऑर्डर को चैलेंज करने के तमाम उनको जो है वो डायरेक्शंस दे दी गई हैं, और जिनका इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए, और उस डेस्परेशन में वो किसी भी हद तक जा सकता है। वही डेस्परेशन आपने जो है वो कल परसों वो साबका खतून अव्वल जो एक घरेलू गैर सियासी खातून है उनके मुंह से भी सुनी, जिन्होंने जुल्म बताया है कितना हुआ है। जुल्म आपने देखा है कितना मुल्क में जुल्म हुआ है। वो जुल्म उन्होंने, जो नीम खानदा खातून है, जब वो यही होता ना कि नादान जो है वो दोस्त से वो बेहतर होता है कि आपका कोई जो है वो अक्लमंद दुश्मन आपको कभी कभी वो कर जाता है, तो वो नादान तो खैर नहीं है। और इमरान खान साहब ने बाय द वे जो जर्नलिस्ट के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है कल, अब ये जो है ना जवाब देना फजूल है, फजूल में जवाब देख रही थी। वो इमरान खान ने तो नहीं कहा होगा ना, बुशरा बीबी ने कह दिया। नो, इमरान खान ने एंडोर्स किया, उसने कहा जो कहा ठीक कहा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। और फिर अब वो क्या कहा जा रहा है, अजीब जस्टिफिकेशन। वो देखिए ना, उन्होंने सऊदी अरब का नाम तो नहीं लिया भाई। मदीना शरीफ में वो जो है बगैर जूते के गए थे, वो अटलांटिक ओशन में है मदीना शरीफ। मदीना शरीफ सऊदी अरब में है ना। और मुझे, चूंकि मैं बुशरा बीबी साहबा को बहुत पहले से जानती हूँ, इमरान खान से शादी से पहले, और मैं खातून भी हूँ, तो कुछ चीजें मैं अभी नहीं कह सकती, नहीं बता सकती। लेकिन जिस बात को उन्होंने अपने आप को शरीयत का ठेकेदार कहा है, मतलब आप अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। आपके मुंह से शरीयत की ठेकेदारी अच्छी लगती है? आप कितनी ओवर एम्बिशियस खातून हैं। आपकी शादी से लेकर, शादी से पहले से लेकर, उसके बाद जो पॉलिटिकल मामलात में घुसने से लेकर, लोगों को गद्दारियों से लिंक कराने से लेकर, बाकायदा जो हर तरह की सियासी मामलात में होने के बावजूद आप घरेलू और गैर सियासी खातून थी। और आप और आपके मियाँ शरीयत के कितने करीब हैं। शरीयत तो ये भी कहती है, जो आपने कहा कि बाजवा को किसी का फोन आया, बाजवा ने आगे किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया और हम तक पहुंच गया। आपको ये नहीं पता कि शरीयत में सुनी सुनाई बात जो है वो तो अहमियत ही नहीं रखती। कौन सी शरीयत पता है बीबी आपको? कौन सी शरीयत की हामी है आप? अब बहुत सारी चीजें हैं जो, एक मैं वो मजहबी रंग चीजों को नहीं देना चाहती, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो शरीयत के खिलाफ करती है और आप उसको शरीयत का नाम देती हैं। आप कौन है शरीयत बताने वाली? शरीयत वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अंबिया कराम हमारे और बाकी जो लोग हैं, हमारी मुकद्दस हस्ती हैं, वो हमें शरीयत पढ़ा सकती हैं। आप कौन है शरीयत पढ़ाने वाली? अपनी तरफ देखें तो सही। और फिर वो उन्होंने कहा हमने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। कानून कहा था उन्होंने, बाय द वे जुल्म भी हुआ है मुल्क के अंदर। जो 9 मई की बगावत है, जो जलाओ गिराओ है, जो आपके कहने पर बाकायदा चांद सितारों की और पता नहीं किस किस जो है वो तहत आप फाले निकाल निकाल के देती थी, जो टोल प्लाजे तोड़े आपने, गाड़ियां तोड़ी, एम्बुलेंसों को आग लगाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, वो पुरअमन एहतजाज था, उसको पुरअमन कहते हैं। आपने कभी कुछ नहीं किया। और फिर वो कहने, उसने कहा इमरान कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। बाजी अपनी दुरुस्तगी कर लें। इमरान चोरी, करप्शन और बगावत के इल्जामात में जेल में है।
اور وہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا. اب اس کے اوپر بھی ان کے اوپر بیچ میں لڑائی پڑی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں یہ کہا ہی کیوں کہ بدلہ نہیں لے گا, ہمیں تو ضرور بدلہ لینا چاہیے. ایک میاں محمد نواز شریف بھی تھے جنہوں نے تم پہ بہت احسانات کیے. جب تم گرے, تمہارے گھر بھی گئے, تم نے ایک گرے ہوئے, اس طرح والا گرا نہیں میں کہہ رہی, اس کو اس طرف مت لے جائیے گا, وہ سے گرے تھے کنٹینر سے. تو اس وقت بھی جو ہے انہوں نے جا کے کہا کیا چاہیے کہ میری سڑک بنا دے باہر کی, وہ بھی بنوا دی. آپ کے جو کینسر ہاسپٹل پہ آج تک تم سیاست کرتے ہو, وہ کینسر ہاسپٹل کی زمین میاں نواز شریف کی دی ہوئی ہے. 50 کروڑ روپیہ ان کے والد صاحب نے آپ کو بنانے کے لیے دیا. آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ باقاعدہ طور پر پورے خاندان کو ایک وکٹمائز کر کے, ان کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے احسان فراموشی کیا. پھر میاں نواز شریف کے علاوہ ان کے اپنے ماجد خان, عمران خان کے کزن تھے, کرکٹ میں لائے تھے, آتے ہی سب سے پہلے اس کو بوریا بستہ گول, چلو بھاگ جاؤ. اور ویسے میں وہ دن دور نہیں ہے جس میں بشرا بی بی کا بوریا بستہ گول ہوتا بھی دیکھ رہی ہوں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کرسیوں کے اقتدار میں آتے ہی عمران خان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اقتدار میں آیا. اللہ استغفار, مطلب عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مار کے اللہ پاک کو جو ہے وہ خوش کر رہا تھا. عمران خان جو لوگوں پر آرٹیکل 6 لگوا رہا تھا, جو عمران خان لوگوں کی جو ہے وہ مریم نواز شریف کے سیل کے اندر جو ہے وہ کیمرہ لگوا کے جو مانیٹر کر کے خوش ہوا کرتے تھے دونوں میں بیوی, یہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے تم لوگ. یہ وہ ہے. اور اب مزے کی بات, یہ جو گراف کی 7 گھڑیاں چوری کی آپ نے, اور جو بلغاری کا سیٹ تھا جو محترمہ نے اپنا جو ہے وہ ریکارڈ میں ہی نہیں لائیں, وہ ویسے ہی کھا پی گئی. سعودی عرب بہت جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, کوئی شرم نہیں آئی اتنا اپنے ایک برادر محسن اسلامی ملک کو جو ہے وہ اس طرح سے بلیم کرتے ہوئے. آپ نے ہیرو کا کاروبار تو نہیں چھوڑا, ادھروں آن دیو جڑا کچھ آ رہا سی وہ آن دیو. اور پھر وہ آپ کو پتا نا, وہ آڈیو بھی سنی ہے آپ نے, جو اندر چیز آ رہی ہے ملٹری سیکٹری نے جو سیٹ بھیجا اس کا ریکارڈ نہیں کرنا تھا, جو یہاں سے گھر سے باہر چیز جائے اس کا ریکارڈ کرنا ہے. یہ گراف کی اور یہ بلغاری کی جو سیٹ ہے, یہ چوریاں کرنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا دورہ عمران خان نے 2018 میں سعودی عرب کا ہی کیا, پھر 2019 میں کیا, پھر 2020 میں کیا. اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے اپنے پورے سابقہ اور موجودہ اہل و عیال کے ساتھ وہاں تشریف بھی لے کے گئیں. پھر اپنی بیٹی کی 7 سٹار میں شادی بھی کی, وہاں پر فوٹو شوٹ بھی کرایا. اور 2021 میں دوبارہ عمران خان نے جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کیا, اور جو عمران خان نے مانگا اس سے کہیں زیادہ اس کو دے کے بھیجا گیا. جو ملک کے لیے دیا وہ تو دیا, لیکن اس کو ذاتی طور پر جو تحفے دے کے بھیجے, تم نے ان تحفوں کا کاروبار کیا. تم دونوں میں بھی بنٹی اور ببلی کی جوڑی جو ہے, جن کو میں ہمیشہ کہتی ہوں, وہ بنٹی ببلی کی جوڑی جو ہے وہ کاروبار کرتی رہی ہیرو کا. اور اس کے بعد تمہیں یہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, مزیدار, وہ انہوں نے ججوں کو بھی ہے اور وکیلوں کو بھی پیغام دیا کہ آپ باہر نکلیں, اور آپ کو باہر نکلنا چاہیے, اور جو ہے استعفے دے دینے چاہیے. اور دوسرا جو ان کا بات کا مقصد تھا کہ استعفے اگر نہیں دے رہے تو کاغذی کاروائی جو ہے نا وہ پوری کرو, جو ان کو مل رہی ہے ہر جگہ سے کاغذی کاروائی ان کو پوری کر کے ملتی ہے. وہ جو بھی کر لے اس ملک کے اندر ان کو جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات تھی, انہوں نے کہا 72 سال کے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب, ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ انجوائے کریں, ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ ٹی وی دیکھیں. باجی پہلے فیصلہ کر لیں, وہ انجوائے کرنے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ملک کے عظیم رہنما ہیں, وہ ملک کی عظمت میں کچھ 4 چاند لگانے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھوں اس ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے جب بھی ہوا ہے. اور جب کوئی اس ملک کے اندر بہتری ہونے لگتی ہے, یہ فساد کا ایلیمنٹ لے کے آ جاتے ہیں. اب بیلاروس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آ رہے ہیں جن کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہونے ہیں ہمارے. آپ نے ایگزیکٹ وہ دن جو ہے وہ نکال کے رکھا ہے جو کہ آپ نے اس کے اندر فساد کرنا ہے. وہ غلیلے, کانچ کے ٹکڑے, وہ طالبان, وہ افغانی, وہ سارے. اور کل جو ہے وہ 10 لوگوں کو غالباً سزا بھی ہوئی ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر. بڑی دیر کی میرے وہاں آتے. ان لوگوں کو اگر پہلے ہی سزا مل گئی ہوتی تو ان کی اتنی شے نہ بڑی ہوتی. اور اب جو لیڈر سے وفاداری کا امتحان وہ دلا رہی ہے نا سب کو, باجی پہلے تو امتحان آپ دیں. سب سے پہلے چیریٹی بھی بگنز ایٹ ہوم ہوتی ہے, تو مہربانی کریں نا آپ نکلیں باہر. اپنے بلائیں ابراہیم, اور دوسرا کون ہے موسیٰ بلائیں اس کو. اس کے بعد قاسم اور سلمان کو بلائیں, ان کو کہیں آگے کریں, یہ لیڈ کریں ان کو. گنڈا پور اپنے بچے لے کے آئے نا, دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ آپ بلا رہے ہیں. اور وہ باقاعدہ طور پر ایک میں نے وہ دکھائیں تھی ذرا, جو ایک رپورٹس آئی تھی کہ جی وہ چھوٹ گئے ہیں, ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ اسلام آباد میں پہنچا دیے ہیں. چلے یہ پہلے سن لیں بیرسٹر سیف نے کل کیا کہا ہے. وہ انہوں نے کہہ دیا ہے, اور وہ ان کا
نقطۂ نظر ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اگر فرض کریں اور اچھی بات ہے خان صاحب سے ناراض ہے کہ ہم شریعت لا رہے ہیں. ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ان کے روکے جی ذرا اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ شریعت دیکھیں جی اب یہ شریعت لا رہے ہیں. اب اگر میں نے شریعت کی ڈیفینیشن یہاں کرنی شروع کی نا تو میں تو خاتون ہوں, مجھ سے بات پوری کی نہیں جائے گی, آپ کی خود کی نظریں جھک جائیں گی. جس طرح کی شریعت یہ لاتے ہیں, یہ جس طرح کی شریعت یہ لا چکے ہیں, اور جن چیزوں کو یہ شریعت کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ نام دیتے ہیں, او بھائی تم کہاں, شریعت کہاں؟ کو خدا کا خوف کرو. شریعت لانے والے تم ہو کون؟ شریعت لانے والے لوگ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ شریعت کون لاتا ہے؟ تم جیسے خاکی گنہگار لوگ شریعت لا سکتے ہیں؟ تم شریعت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. اپنی چارج شیٹ تو دیکھو, اپنے گریبانوں میں جھانکو تو صحیح, تم ہو کیا اور تم شریعت لانے نکلے ہو. اور تم ایسے ملک کو جہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے, تم اس ملک میں سے شریعت ختم کرنے کے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہو. وہ ذرا دوسرا لگائیں گی, وہ جو ہم پہنچ چکے ہیں وہ کیا ہے, وہ ذرا کہ وہاں پر جو انہوں نے وہ کہا یہ فیض پور جو ہمارا وہ ہے فیض آباد, یہ وہ اس پہ ابھی خبر چلی کچھ چینلز کے اوپر کہ جی بند ہے فیض آباد جو ہے وہ چل رہا ہے, یہ پوری روڈ جو ہے وہ چل رہی ہیں. لیکن یہ میں ضرور کہہ دوں کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. جب ایک مکمل ٹریک ریکارڈ ایک دہشت گرد تنظیم کا موجود ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ان کے رحم و کرم پر عام آدمی کی جان اور مال کی سلامتی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جو ہمارے بس میں ہے وہ بالکل کریں گے, اور قطعی طور پر ان کو وفاق کے اندر دندنانے کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا جائے گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا کلیئرلی اس بارے میں حکم جاری کر چکی ہے کہ کسی بھی طرح کوئی دھرنا, کوئی فساد, کسی قسم کا حالات کو خراب کرنے کی اجازت کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دی جائے گی. ان کو کوئی جگہ دے دیں یا وہاں بیٹھ جائیں. اگر ان کو سیاست کرنی آتی ہوتی تو آج یہ پرابلم ہی نہ ہوتے. کاش یہ جو ہے یہ گنڈا پور کو شرم آ جائے, یہ آج کرم چلا جائے, یہ پارا چنار چلا جائے, وہاں جا کے لوگوں کو بٹھائیں. وہ جرگہ وہاں پر ایک جرگہ کیا جا سکتا تھا, جو وہاں کا طریقہ کار ہے کہ آپ سب کو بٹھا لگتے ہیں, جرگہ ہوتا ہے اور اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ اس میں آگ ڈال رہے ہیں. اب یہ جو آئمہ کرام کے نام پہ آپ نے 2 ارب روپیہ بانٹا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ یہ عمران خان صاحب کے والد صاحب کا پیسہ ہے, یا گنڈا پور کے والد صاحب کا پیسہ ہے, یا بشرا بی بی کے والد صاحب کا پیسہ ہے؟ یہ کس کے والد صاحب کا پیسہ ہے جو آپ اس طرح سے بانٹ رہے ہیں؟ اور یہ 2 ارب روپے سے ہوگا کیا؟ سوال یہ ہے, یہ 2 ارب روپیہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ غیر ملکی لوگ جن کو آپ نے پہلے لا کر بسایا ہے KPK کے اندر, آج وہ حالات خراب کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ہم آ گئے ہیں, تیری اوقات نہیں آئی جی, یہ دیکھیں. اور یہ PTI کے اپنے جو ہے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ تصویر لگی ہے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ ہم سرنڈر کر دیں, ہم کہ جی آپ آ گئے, ہم آپ کو پھول پھینکتے ہیں آپ کے اوپر. تو جو آپ کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کے ساتھ وہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا میڈم, یہ بڑا ایک افسوسناک صورتحال ہے باری باری کہ 6 ماہ سے لے کر 72 سال تک کے بزرگ کو نشانہ بنایا گیا کرم میں, اور دوسری جانب جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہے وہ اب تیسری بار پنجاب میں آ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ KPK میں اب گورنر راج کا وقت آ چکا ہے؟ اور دوسرا, کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم پاکستان سے KPK کی حکومت کی مسلسل چڑھائی پر کوئی خط و کتابت کی ہے؟ دیکھیے ایپکس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے خود شروع کی تھی ایک پولیٹیکل تقریر. اس تقریر کا ان کو کوئی خاص جواب تو نہیں ملا میری اطلاعات کے مطابق. اور چیف منسٹر صاحبہ نے تو کل لائیو بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی KPK کے تو ان کو پرواہ نہیں, کرم میں آگ لگ رہی ہے, بنو میں جو ہے وہ روتا ہے, ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو ہے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اس کو فکر نہیں ہے. لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ آپ پنجاب کو بھی سکون سے جینے نہیں دے رہے جہاں ترقی ہو رہی ہے. پنجاب میں جہاں لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے, جہاں مہنگائی کم ہو رہی ہے, جہاں ترقیاتی منصوبے شروع ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ آپ کی پوری توجہ یہ ہے کہ نہ کام کرنا ہے نہ کسی نے کرن دینا ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے. لیکن پنجاب گورنمنٹ کو اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا بھی آتا ہے, اور آج بھی جو ہے وہ ہم اپنے جو ایجنڈا ہے ترقی کا, جو کارکردگی اور خوشحالی کا ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان فسادیوں کے ساتھ نپٹنا ہمیں پرانا آتا ہے, وہ ہم دیکھ لیں گے. کی خدمات دی گئی, فوج کی خدمات کے حوالے سے لیٹرز سوشل میڈیا میں بھی چلتے ہوئے اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی, کتنی نفری لاہور اور راولپنڈی. میری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے راؤ صاحب وہ درست نہیں ہوتی, تو جو بھی چیز اوتھینٹک ہوگی انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے میں نے کہا
کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ کو رینجرز کی یا کسی ادارے کی جو ہے ہیلپ چاہیے تو وہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ جب یہ بہتر سمجھیں گی انشاءاللہ وہ جو ہے اس کے اوپر جو بھی پروگریس ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ پی کی بدترین صورتحال ہے، وفاق کی ذمہ داری بھی ہے، 2 ارب روپے کا سوال کوئی پوچھے گا مجھے؟ 2 ارب روپے کا سوال بھی آپ لے لیں ساتھ ہی، کیا وہاں پر اتنی بدترین صورتحال ہے تو گورنر آج کیوں نہیں حق لگا دیا؟ دوسرا سوال یہ ہے یہ دہشت گرد تنظیم کو کب روکا جائے گا؟ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو دہشت گرد تنظیم بات یہ ہے بھائی، بات یہ ہے کہ حکومت تو آگے بھیج سکتی ہے نا، یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ججز کرام ہیں جن کو باقاعدہ فتویٰ بھی آیا ہے کہ جج جو ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں اور وہ وہ اس میں شامل ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ جس طرح سے ان کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے، جس طرح سے عبوری ضمانتیں، میں خود وکیل ہوں، میں نے 1.5 سال عبوری ضمانتیں چلتی ہوئی ہم نے تو کسی کیس میں نہیں دیکھی، ہم نے ریمانڈ کی سٹیج پہ کیس ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، ہم نے جو ہے وہ تمام تر فساد کے باوجود، ایک ٹریک ریکارڈ کے باوجود ان کو جو ہے حفاظتی ضمانتیں، اور دوسرے صوبے میں جا کے آپ کے خلاف کیس درج ہوا ہے کسی اور صوبے میں، ضمانت آپ کو ملے گی جا کے دوسرے صوبے میں۔ یہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ موکری آف لا ہے، اور اگر یہ ملک کو بچانا صرف جو ہے وہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کا کام نہیں ہے، میڈیا کا بھی کام ہے۔ آپ کو بھی غلط کو غلط کہنا چاہیے، آپ کو بھی فسادی کو فسادی کہنا چاہیے، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہماری عدلیہ ہے اس کو بھی ہمارے حال پہ رحم کرنا چاہیے۔ اتنی محبت میں نہ جو ہے آگے نکل جائیں کہ ملک کی محبت کہیں پیچھے رہ جائے اور باقی محبتیں آگے نکل جائیں۔ پاکستان کے موجودہ باری باری چلتی ہیں، باری باری جب زیادہ پرامن چیزیں ہوتی ہیں، جب سی اور کو احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے، جب چائنا کا وزیر اعظم نے تو کال کی احتجاج کی کال دی جاتی ہے، کیونکہ موسٹلی اس وقت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جب امن ہو اور جب زیادہ خوشحالی کی توقع کی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ اداروں کو بڑا بڑا ججوں کے مطلب بھی بیان دیے جا رہے ہیں، ان کو بھی کالیں دی جا رہی ہے، تو کیا حکومت اس حوالے سے کوئی نوٹس لے گی کہ ایک تو دیکھیے جو تو ججز کرام ہمارے محترم جنہوں نے ظاہر سبھی حلف لیتے ہیں اور سب نے پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا ہے، قانون اور آئین کی بالادستی کا حلف لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جج کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ ابھی تو چیف سیکرٹری جو ہے وہ کے پی کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو ولی وفاق نے خط لکھا تھا، اور انہوں نے بھی خط لکھا ہے اپنے اداروں کو کہ کوئی بھی پولیس کے لوگ ہیں یا کوئی بھی اور سرکاری ملازمین جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یا تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جو شامل ہوں گے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں گے، ان کو پھر اپنی ملازمتوں پہ نہیں رہنا چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ سرکار سے پیسے لے رہے ہیں سرکار کی ڈیوٹی کرنے کے لیے، دوسری طرف آپ سرکار کے خلاف فساد میں اس کو استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ میڈم یہ بتائیے پارا چنار میں پرائمری جو ذمہ داری ہے وہ پریفرنشل گورنمنٹ کی ہے کہ وہ امن و امان کو وہاں پر برقرار رکھے، لیکن کئی دہائیوں سے ایک مخصوص مذہبی سوچ کے حامل لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا ریاست کی ریٹ وہاں پر نہیں ہے یا ریاست کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو تحفظ؟ دیکھیے پھر آپ نے بھی وہی بات کی جو وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ تمام تر گنڈا پور کی نالائکی اور نااہلی جو اس معاملے کو کیٹر کرنے کے لیے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت اسلام آباد سے چل کے آئے، فوج جو ہے جو پہلے بیچاری وہاں موجود ہے، مر رہے ہیں ان کے لوگ، شہادتیں دے رہے ہیں لوگ، ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، صوبائی حکومت کو جو ہے وہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ چلا شاید بیرسٹر سیف اور آئی جی صاحب کو آج ابھی گھنٹہ پہلے ان کو خیال آیا کہ ان کو کرم جانا ہے، گنڈا پور کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے کرم، کیوں جا کے وہاں جرگہ نہیں کیا اس نے، کیوں جا کر وہاں حالات ٹھیک نہیں کیے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے کے پی کے جو ڈائنامکس ہے نا وہ مختلف ہیں، وہاں پر پولیس یہ فلانا کی بجائے جرگے کام کرتے ہیں، وہاں پر مل کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ چیزوں کو کیٹر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ توجہ ہونا کسی کو فکر ہو تب ہے۔ پنجاب پر بار بار ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ چڑھائی کرتا ہے، کیا پنجاب حکومت نے بطور حکومت کوئی تحریری طور پر وفاق کو کہا ہے کہ جس شخص کو روکا جائے یا ان کو روکنے کے انتظامات کیے جائیں؟ ایک دوسرا، آپ نے شروع میں کہا کہ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں وہ، تو لاشوں کی سیاست وہ نہ کر سکیں پیرے طریقت پیرے شریعت، تو ان کو روکنے کا کوئی طریقہ؟ یہی طریقہ جو اب کیا جی کہ ہم نے جو یہاں سے شر پسند اکٹھے کر کے جو انہوں نے گروپ شروپ بنائے ہیں،
جو یوتھ کے نام کے اوپر جو دوسروں کے بچے جو ہیں، جو ابھی بھی 9 مئی کے بچے بہت سارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اسی طرح دوسروں کے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، کئی گولیاں چلائیں گے. اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی ان کے لوگ زخمی نہیں ہوئے تھے. پنجاب پولیس کے 40 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، کانچ کی ٹکڑوں کے ساتھ بھی جو وہ کینچے ڈال کے جو یہ غلیلوں کے ساتھ مارتے رہے. اور ان کی خود کی میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی تھی، تصویریں دکھائی تھی جس میں یہ گنز لے کر، اور یہ نکلتے بھی گنز لے کر ہیں. ان کا ویسے بھی روایت ہے گن لے کے نکلنا، تو سیاسی ایکٹیویٹی گنز لے کے نہیں ہوتی ہے اسلام صاحب. اور اس لیے جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ بالکل وہی سلوک کریں گے جو خارجیوں کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کو بالکل کسی صورت دندنانے کا موقع نہیں دیں گے. عمر سوال یہ لے لیں کہ مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی احتجاج کرتے رہے، ہم نے کبھی موٹر وے کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے رنگ روڈ کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو مسلم لیگ نون کیا مثال قائم کر رہی ہے؟ یہ جو راستہ کھولا جا رہا ہے تو مسلم لیگ نون کو بھی اسی راستے سے گزرنا ہے. جی ٹھیک، کمنٹ دے دیجیے گا. باری باری کر لیتے ہیں، میری یادداشت بڑی کمزور ہے. بیوی کے متعلق چونکہ آپ کا فیوریٹ سوال ہوگا، تو بشرا بیوی کے اوپر ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت رات کو مقدمہ پنجاب میں درج ہوا ہے. جو غلام 5 جو ایک محب وطن شہری سامنے ہے، اس کا اپنا کرمنل ریکارڈ ہے. ایک بیان جو کے پی کے میں بیٹھ کے ریکارڈ ہوا، وہاں سے ایشو ہوا، پنجاب میں مقدمہ درج کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ موٹر وے اور یہ بند کرنا عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا، ایک دہشت گرد تنظیم کے بارے میں تو جب دہشت گرد تنظیمیں نکلتی ہیں نا ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. اور پی ٹی آئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ 2014 میں بھی تھی، وہ 25 مئی کو بھی تھی، وہ 9 مئی کو بھی تھی. وہ جب باہر نکلی ہے اس نے اپنے آپ کو دہشت گرد تنظیم ثابت کیا ہے. تو دہشت گرد تنظیم سے نپٹنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں آپ ایک حالت جنگ میں ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ، اور اس کے اندر عام شہری کو جو ہے اس کی جان و مال کا تحفظ جو ہے یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. دیکھیے اب وہ جو گنے لے کے آئیں گے وہ پنجاب پولیس، میری بات بیچ میں رہ گئی، پنجاب پولیس کو پچھلی دفعہ بھی یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ بالکل تب سب لوگ ان آرمڈ ہوں گے، کوئی گولی نہیں چلائے گا. لیکن جو چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کل سوال کیا، اگر ریاکشن میں جن کو وہ گولیاں مار رہے ہیں، جن کو وہ کانچ کی جو ہے وہ ٹکڑے مار رہے ہیں، وہ چیز اگر وہ ریاکشن میں کسی دن کسی نے اگر کوئی ایسا اقدام اٹھا لیا، اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر اس کا ذمہ دار پھر جو ہے وہ جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ ہوگا، یا جو یہ کروانے کے لیے پوری پلاننگ کر کے آیا اس کے اوپر ہوگا. سو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ طریقہ کار دہشت گرد تنظیموں سے نپٹنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں. یہ کوئی چوائس نہیں ہے ہماری، کوئی اس کے اندر خوشی نہیں ہے، لیکن ان کو گھر بٹھا لیں. آپ کی تو زیادہ سنتے ہیں، ہماری تو سنتے نہیں. ان کو برائے مہربانی کہو کہ بھائی خدا کے واسطے کے پی کے لوگوں نے ان سے غلطی ہو گئی، وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں 12 سال سے تمہاری نالائکی کا، تمہاری کرپشن کا. علی بن گڈا پور پر اس کے اپنی کیبنٹ ممبرز نے کرپشن کے الزامات نہیں لگائے، اپنے اس کی پارٹی کے لوگ اس پہ کرپشن کے الزامات نہیں لگاتے. 2 ارب روپیہ اس کا بھی عمر گوندل صاحب میں آپ سے گزارش کروں گی، آپ کو میں ڈاکیومنٹ دوں گی، آپ بڑے اچھے صحافی ہیں، ذرا اس کو کھول کے دیکھیے کہ یہ 2 ارب روپیہ جو ہے یہ کہاں گیا اور کیوں گیا، کس کے کہنے پہ گیا. میڈم ہمارے کے وفاق نے قانون بنایا ہے کہ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو وہ وفاق سے اجازت دے گا، اور اگر اجازت نہیں لے گا تو 3 سال جو ہے اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وفاقی گورنمنٹ اس قانون پر عمل درآمد کرے گی؟ بالکل کرے گی، کیوں نہیں کرے گی. ہر طرح کے قوانین پر عمل درآمد ہوگا. اور میرا خیال ہے میں نے بھی شاید آتے ہوئے دیکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی اس حوالے سے جو ہے دوبارہ چلی گئی ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا پرسوں رات کا فیصلہ بڑا کیٹیگورک ہے. دھرنے پہ پابندی کیا انہوں نے کہا کسی قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ فیڈرل میں نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا احتجاج نہیں ہو سکتا، ان کو جگہ دیں. اور وہاں بیٹھ کے بات یہ ہے کہ پھر احتجاج کرنا ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو بھائی کے پی کے میں کرو نا، وہاں فساد کرو جتنا مرضی، وہاں دندناؤ جتنا مرضی، 2 ارب روپیہ لگا کے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بیٹھ کے احتجاج کرنا ہے نا. عمران خان کو باہر لانا آپ کا خیال یہ ہے کہ احتجاج کر کے باہر آئے گا تو پھر کے پی کے میں کر لو. لیکن کے پی کے میں احتجاج اس لیے نہیں کرنا چونکہ فیڈرل کی طرف یلغار کرتے ہوئے آتے ہوئے ان کو لاشیں چاہیے، اور وہ لاشیں جو ہے وہ گرانے کا پروگرام انشاءاللہ ہم ان کا پورا آپ کا ہو گیا تھا سوال. اچھا اوکے بات نام کر کے بھیج دیتے ہیں سامنے، ان کو مار بھی پڑتی ہے. آئی جی اسلام آباد کی آنکھ تک ضائع ہوئی، لیکن اس کے بعد ضمانتیں بھی مل جاتے ہیں. مردے پولیس والے کیسے مورال آئے، کیا کریں؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ ہم کیا کریں. اب اگر ہماری عدالتیں جو ضمانتیں دیتی ہیں ایسے شر پسندوں کو اور فسادیوں کو، اگر ان کو لگتا ہے کہ ملک میں یہ فساد برپا کرنا بہت بہتر ہے اور یہی قانون کی حکمرانی ہے،
तो फिर मैं इसके ऊपर मैडम बताएं, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, एक भारतीय फिल्म आई थी खलनायक, अच्छा। उसमें बल्लू बलराम जो था वो जेल से अच्छा। एक तारीख देता है संजय दत्त, अच्छा। वो कहता है जी मैं 10 अक्टूबर को जेल से भाग जाऊंगा, और जेलर जो तैयारियां करता है ना, हाँ। वो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तैयारियों से मुशाबत है। बाद में वो कहता है मैंने सिर्फ तकलीफ पहुंचाई है। तो बल्लू बलराम जो है वो तारीखें देता रहेगा, आप रोडे बंद करते रहेंगे, तो कोई परमानेंट हल नहीं है। नहीं, इस दफा तो देखिए बल्लू बलराम को खुद जो है वो साबित करना होगा कि ये मिस कॉल नहीं है। उन्होंने इसको आखिरी कॉल कहा है, इसको जहाद कहा है, इसके ऊपर उन्होंने जो है वो मरने मारने की धमकियां दी हैं। तो बल्लू बलराम जो कर रहा है वो करता रहे, और बल्लू बलराम का जेलर जो कर सकता है वो करेगा। थैंक यू।